अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो पहलगाम वाक़े का अगर हम प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र करें तो पहलगाम वाक़े पर अभी आलमी बरादरी ने जहां पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया, वहां पर अब ये वाज़े तौर पर देखने में आ रहा है कि भारत के अंदर से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, जो शिकस्त भारत को हुई उस हवाले से अभी तक जो सवालात हैं और जो तनकीद है वो नरेंद्र मोदी उस तनकीद और उन सवालात की जद में नज़र आ रहे हैं। और आज अमेरिका की तरफ से एक अहम फैसला भी सामने आ रहा है जिसमें भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो अमेरिकी सदर ट्रंप ने आयद करने का ऐलान किया है। और आज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि पहलगाम वाक़े का एक झूठा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया और भारत ने पाकिस्तान की जो तहकीकात के हवाले से एक पेशकश थी उसको भी ठुकराया। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स के हवाले से, तो हाल ही में जो ये खबर आई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, तो उस हवाले से ये बयानात भी सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका गया बल्कि वो आएंगे। और इसी तरह जो हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है वो भी वाज़ेह है कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जाएगा, वो आएँ, मुलाकात करें अपने वालिद से। और इसी के साथ साथ अब ये जो एक मौक़िफ़ अगर हम बात करें जो पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, जो बाजोड़ के हवाले से रिपोर्ट्स हैं, उस हवाले से सीएम अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी आया है कि किसी को ऑपरेशन की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, एतमाद में लेना होगा। और इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है। अब एक तरफ 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जलसे की इजाज़त मांग रही है और दूसरी तरफ अब कल जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन अलायंस की जानिब से उसका इनकाद किया जा रहा है। और ये ख़बरें सामने आ रही हैं, ये दावा किया जा रहा है अपोजिशन अलायंस की जानिब से कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है उसको ना होने देने के हवाले से ये एक तासुर उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का बयान भी आया है कि इवन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब पीडीएम की कॉन्फ्रेंसेस होती थी या उनकी अगर कोई मीटिंग्स होती थी तो उस वक्त भी उनको नहीं रोका गया था, तो अब उनकी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसको भी होने दिया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। मुख्तलिफ सर इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हाल ही में जो पहलगाम वाक़े के हवाले से आपने देखा कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया, अब भारत की पार्लियामेंट के अंदर भी इस हवाले से मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। आज जो अमरीकी सदर ने का एक फ़ैसला सामने आ रहा है टैरिफ आयद करने के हवाले से, ओवरऑल सर आप क्या माहौल देख रहे हैं? क्या भारत के साथ बातचीत हो सकती है? जो सीज़ फायर हुआ था, किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे? जी नादिर गुरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल ख़ासा तफसील तलब है जवाब के हवाले से, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि पहलगाम जो भारत के चेहरे पे एक नकाब चढ़ा हुआ था या उसने चढ़ाया हुआ था और दुनिया को फ़रेब दे रहा था अपने इस झूठ की बदौलत कि पाकिस्तान दखलंदाजी करता है और पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है और पाकिस्तान यहाँ वारदातें करता है, ये बयानिया बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ये झूठ पहली दफ़ा पूरी तरह बेनकाब होकर सामने आया पहलगाम की वजह से। एक तो ये है कि पहलगाम के वाक़े के चंद सेकंड के अंदर अंदर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और अभी शायद वाक़या हो रहा था और अभी शायद फायरिंग हो रही होगी कि हमारे ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज हो गई। अब वो कहते हैं जी 4 दहशतगर्द थे, पता नहीं वो सैकड़ों मील का सफ़र तय करके पाकिस्तान से कैसे गए, फिर कहाँ गए, वो ज़मीन उन्हें खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चला अभी तक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पे पेशकश की कि आएँ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि क्या हुआ, उसको भी ठुकरा दिया गया। तो पहली बार यहाँ भी मैं सफारती हलकों से हमारा मेल जोल रहता है, कोई एक मुल्क भी ये बावर करने पे तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का इसमें रत्ती बराबर भी कोई दखलंदाजी थी। न सिर्फ सफारतकार बल्कि ख़ुद भारत के अंदर मीडिया और अपोजिशन और जो गैर जानिबदार हलके हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत तो लेके आओ। तो पहलगाम और उसके बाद फिर पहलगाम की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके जवाब में हमारा बुनियानुल मरसूस और मार्का हक, तो इस सारे ये जो ड्रामा रचाने की कोशिश की गई, इसके बाद एक ही नतीजा निकला है कि भारत न सिर्फ इस खित्ते के अंदर अपनी जो अजारादारी कायम करना चाहता था
اس کو बुरी तरह ठेस पहुंची है, बल्कि आलमी सतह पे भी जो उसने अपना नकाब चढ़ाया हुआ था वो उतर गया है। उसकी खारजा पॉलिसी अब नाकाम हो गई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उसी का करिश्मा है कि अभी उन पे जो टैरिफ के हवाले से फ़ैसला आया है जिसका जिक्र आपने किया है, 30 टाइम्स 29 या 30 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने इसमें मदाखलत करके इस जंग को रुकवाया, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो इस चीज़ को जुटला रहे हैं और जुटलाने का कोई सबूत नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो एक लकीर पीट रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है उनको। लेकिन अब इरफान सिद्दीकी साहब, सर इधर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करेंगे। जो बाजोड़ के हवाले से सूरत हाल सामने आ रही थी, सीएम साहब का बयान भी हमारी नज़र से गुजरा। बाजोड़ के अंदर सर कल कर्फ्यू के हवाले से खबरें आईं, ऑपरेशन के हवाले से खबरें आईं। वफाकी हुकूमत सर इस हवाले से आप समझते हैं कि कोई हतमी फ़ैसला हुआ है ऑपरेशन का, या जो सूबाई हुकूमत है वो ऑन बोर्ड नहीं थी? क्या सूरत हाल सर बाजोड़ में आप देख रहे हैं? देखिए गोरमानी साहब, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वहाँ पे बड़ी तादाद में तालिबान जो थे या जो भी कह लें उन्हें, या टीटीपी के लोग थे, वो पिछले दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में वहाँ से लाए गए और वो ख़ुद उनकी तादाद 5-6 हज़ार के करीब, और उनके जो लवाकिन हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, बच्चे हैं, उनको मिला के वो 40,000 के करीब बताते थे। वो लोग सेटल हुए हैं कहीं ना कहीं। अब उनमें से कितने ऐसे हैं जो अपनी सरगर्मियों से तायब हो के मुआशरे के अंदर जज्ब हो चुके हैं, कितने ऐसे हैं जो अपनी पहले वाली एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, ये देखना होगा। ये नहीं हो सकता है कि आप बाहर के आए हुए शहरियों को, या चाहे वो पाकिस्तानी भी हैं, तो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस और उन्हें खुला छोड़ दिया जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है अमन कायम करना, ख़ास तौर पर वहाँ पे जहाँ सरहदी इलाके हमारे किसी और मुल्क की सरहद से जाके मिलते हैं वहाँ पे। अब बाजोड़ की सूरत हाल हो या मुल्का इलाके की सूरत हाल हो, अवाम जो हैं वो परेशान हैं। अवाम ने अपनी परेशानी का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया है। अब जो अवाम भी वहाँ का मुतालबा कर रहे हैं, कल भी वहाँ पे मैंने देखा है कि एक बड़ा मुजाहरा हुआ, वो मुतालबा उन लोगों से कर रहे हैं कि भाई हमारी सरज़मीन छोड़ दो ताकि हमें अमन मिले और आपकी दहशत गर्दियों की वजह से हमारे ऊपर कोई मुश्किलात ना आएँ। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है कि एज़ सच किसी बड़े ऑपरेशन का मुझे इल्म नहीं है, ना ही कोई फ़ैसला हुआ है। लेकिन अगर दहशतगर्दी जड़ पकड़ती है, अगर दहशतगर्दी होती रहती है, अगर दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं और हमारे पास उसके ज़राए वसा मौजूद हैं मालूमात के, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसमें सूबे को भी एतमाद में लिया जा सकता है, और अगर सूबा इस मामले की नज़ाकत को नहीं समझता और अपने अवाम की जो ज़िंदगियां हैं, जानो माल हैं, उनके खून को कीमती नहीं ख्याल करता, और इस सारे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसमें ऑन बोर्ड नहीं भी आता, तो हम बहरहाल कोशिश करेंगे कि वो ऑन बोर्ड आए। लेकिन अगर ना भी आए तो सरहदी इलाकों की हद तक अमन कायम करना पाकिस्तान का फरीज़ा है, और अगर कहीं भी अमन व अमान की सूरत जो है वो सूबाई हुकूमत की कंट्रोल से निकलती है तो वफाक को वहाँ जाने का हक हासिल है। नहीं, लेकिन सर अभी सीएम साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एतमाद में या एतमाद के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में फिर कोई गवर्नर रूल की, आपको याद होगा कि हाल ही में एक बात चली थी, तो फिर ये ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है? देखें, जो ऑप्शंस आइन के अंदर मौजूद हैं और मावराए आइन नहीं है, आइन के अंदर मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को देख के जो इम्कानात हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनको सामने रख के आइन तैयार किया जाता है। तो आइन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो एक्सरसाइज हो सकती हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या हमने वहाँ पे आइन की ये शिक जो है कि हम सूबे में गवर्नर राज नाफिज करें, उसको एक्सरसाइज करने का कोई फ़ैसला कर लिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। करने जा रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत, जिसका 12-13 साल से वहाँ पे वो हुकूमत चल रही है, इस वक्त सारी हुकूमतें जो हैं शायद सबसे तवील उम्र हुकूमत है पीटीआई की, और अमन अमान कायम नहीं कर सकी, तो वो इस जिम्मेदारी को महसूस करेगी और वफाक से ताउन करेगी। अच्छा सर, लेकिन हाल ही में जो बलूचिस्तान के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे, फिर आपको एक बयान भी याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक SHO की मार हैं। फिर अब जो ज़ायरीन पर पाबंदी आयद की गई है,
پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے، MWM نے مخالفت کی ہے، JUIF نے سر اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ درست فیصلہ ہے زائرین پر پابندی کا؟ دیکھیں، زائرین پر پابندی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یا میں نے دیکھا ہے میڈیا کے اندر، زائرین پہ تو پابندی نہیں ہے. ان کے اپنی زیارت گاہوں پر پہنچنے کے موڈ کے حوالے سے یا طریقہ کار کے حوالے سے یا ذرائع کے حوالے سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ شاید روڈ کے بجائے انہیں طیاروں کے ذریعے وہاں پہنچایا جائے. اس کے پیچھے مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہوتے رہتے ہیں، بسیں روک لی جاتی ہیں، خاص آئیڈینٹی کی بنیاد پہ لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں. زائرین کی جو بسیں ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی ماضی میں نشانہ بنتی رہی ہے. تو اس طرح کی کوئی پیش بندی شاید کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو حکومت پاکستان دیکھ رہی ہے، اور ابھی یہ نہیں ہے حتمی طور پہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور ہر حال میں اسی فیصلے پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اس میں فلیکسیبلٹی موجود ہے، اور ہم دوسری جماعتوں سے، پیپلز پارٹی سے بھی مل کے انشاءاللہ اس پہ ایک ایسا راستہ، کیونکہ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام بھی، لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور جو زیارت گاہوں پہ جانے والے زائرین کا ایک مسلک ہے وہ بھی اس پہ احتجاج کر رہا ہے. تو ان کے احتجاج کو دیکھا جائے گا، اہمیت دی جائے گی، اور اس کے مطابق پھر کوئی ایک ایسا فیصلہ کیا جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن سر ابھی جو PTI کی اسٹریٹجی ہے وہ حکومت کے خلاف ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے. صوبائی حکومت جو پنجاب کی ہے ان کو ایک درخواست بھی دی گئی ہے، اجازت نامہ ان سے مانگا گیا ہے، خاص طور پر جو جلسے کے حوالے سے ہے. کیا حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے سر کہ PTI کو پنجاب کے اندر جلسے کی اجازت دی جائے؟ دیکھیں گورمانی صاحب، اگر دیکھا جائے آئین اور قانون کو، تو حدود و قیود کے اندر جو آئین اور قانون نے طے کر دی ہیں، کسی کو بھی جلسہ کرنے کی، اجتماع کرنے کی، اپنی بات کہنے کی اجازت حاصل ہے، اور اس حد تک حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی، چاہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کے، یہ جو جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، آج تک کی اس کی جو کارکردگی کی رپورٹ دیکھا جائے، اس کا ریکارڈ دیکھا جائے، تو وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اجتماع پرامن نہیں ہوتا، پرتشدد ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، کہیں گولی چلتی ہے، کہیں غلیل ماری جاتی ہے، کہیں پیٹرول بم آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. ہم نے عوام کے جان و مال کو بھی دیکھنا ہے، پرتشدد کارروائیوں کو بھی دیکھنا ہے. دہشت گردی کی ایک لہر بھی اٹھی ہے، ممکن ہے اس میں نہ PTI کا کوئی عمل دخل ہو، نہ حکومت کا کوئی عمل دخل ہو، ایک تیسرا فریق اس طرح کے اجتماع سے فائدہ اٹھا جائے. تو یہ ساری باتیں حکومت کو دیکھنا ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں اگر وہ ایک پرامن اجتماع کی گارنٹی دیتے ہیں تو حکومت ضرور ہمدردانہ دیکھے گی، لیکن اس کی گارنٹی کی ضمانت. جی لیکن سر یہاں پر جو APC ہونے جا رہی ہے، عرفان صدیقی صاحب معذرت سر میں نے آپ کی بات کاٹی، یہ جو APC کے حوالے سے ابھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں روکا جا رہا ہے. کیا حکومت نے ہدایت کی ہے انتظامیہ کو کہ وہ APC نہ ہونے دے کل جو ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی ایسی، لیکن دیکھیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ سینئر رہنما ہیں، کہ اگر کوئی پولیٹیکل اجتماع ہونے جا رہا ہے شہر کے اندر، اس کا ایک طریقہ کار ہے. ایک درخواست لکھ کے DC کو دے دیں کہ جی فلاں ہوٹل کے اندر یا فلاں جگہ پہ ہمارا اس طرح کا ایک پولیٹیکل اجتماع ہو رہا ہے. دیٹس آل. اگر وہ بھی نہیں کرتے اور وہ کہیں مجتمع ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی دنگا فساد ہو جاتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ اس لیے آئین اور قانون کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق چلیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کون سی APC ہے، کون سی کتنی جماعت پارٹیز جن کو وہ کہتے ہیں، وہ کون سی پارٹیز ہیں PTI کے علاوہ؟ تو اس لیے ہم تو نہیں سمجھتے، نہ ہمیں کوئی خوف ہے اس APC سے، سو کالڈ APC سے، لیکن وہ بھی ایک طریقہ کار کے مطابق چلیں تاکہ انتظامیہ جو ہے وہ کسی قانون کی آڑ لے کے ان کو ڈسٹرب نہ کرے، وہ قانون کی ناکابندیاں پہلے سے پوری کر دیا کریں. نہیں، لیکن سر وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب PDM کی ہوتی تھی کانفرنسز یا ایون میٹنگز، تو اس وقت تو عمران خان کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آتی تھی. نہیں، وہ عمران خان کی حکومت کیا کرتی رہی ہے یا کیا اس کے نامہ اعمال کے اندر کیا کیا ہے، یا اس نے کیا رکاوٹیں ڈالیں،
یا انسانی آزادیوں کا کتنا احترام کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اگر اس دور میں کچھ اس طرح کی چیز ہوئی بھی ہے، پی ڈی ایم نے اجتماع کیا ہے، پی ڈی ایم نے قانون کے تقاضے پورے کیے، ایڈمنسٹریشن کو پہلے ان ایڈوانس بتایا کہ ہم اس وقت سے اس وقت تک فلاں جگہ بیٹھنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی یہ کارروائی پوری کر دینا، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن سر ایک آخری سوال ہوگا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں آئیں جس کی خود حکومت نے تردید کی، پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کی تردید کی، لیکن پھر میاں صاحب کے حوالے سے بھی سر کہا جاتا ہے، ایک تاثر دیا جاتا ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کچھ رہنماؤں کو سنا کہ شاید میاں صاحب صدر بننا چاہتے ہیں یا کسی اہم عہدے پر آنے والے دنوں میں وہ ہوں گے. ایک تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ میاں صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی متحرک ہوں، یا یہ جو ایک تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ شاید میاں صاحب بھی کسی آئینی عہدے پر آ سکتے ہیں. سیاست میں سر کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، یہ آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، استعمال ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کے آخری جملے سے جواب شروع کروں گا کہ سیاست میں واقعی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اس لیے آج بیٹھ کے آنے والے دنوں کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تھا کہ یہ تصور کرنا کہ آصف علی زرداری صدر مملکت ہوں گے، میرا خیال ہے کہ کسی کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی ہوگی. تو حالات، واقعات، زمانے کی رفتار، وقت کے انداز، سیاسی موسم ایک جگہ پہنچتے ہیں اور ایک فیصلہ صادر ہوتا ہے. جہاں تک میاں صاحب کے صدر بننے کا یا ان کی کسی خواہش کا تعلق ہے، ایسی کوئی بات سرے سے نہیں ہے، نہ کوئی زیر بحث ہے، نہ انہوں نے اس کا کوئی اظہار کیا ہے کسی طرف سے، نہ وہ ایسا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات ہے کہ وہ خود صدر بننے کے لیے کوئی اس نظام کے اندر تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں یا خواہاں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے، من گھڑت بھی کہا جا سکتا ہے، ٹیبل سٹوریز ہیں آج کل چلتی رہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جی چل ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو. ناظرین، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مختلف ایشوز تھے جو اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد JUIF کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. مختلف ایشوز ہیں جن پر گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جن رہنماؤں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس حوالے سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان رہنماؤں کے پاس فورمز موجود تھے، ابھی انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی اپیل کرتے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن بہت جلد بازی کر رہا ہے، یہ تاثر درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میرے بھائی، جو صورتحال آپ کو معلوم ہے، ہم نے تو موجودہ سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے بالخصوص بار بار ہم دہراتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم الیکشن تسلیم کرتے ہی نہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں رہا، بلکہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ چاروں صوبوں میں کن کن پارٹیوں کی حکومت ہوگی اور وفاق میں کس کی حکومت ہوگی. تو جب الیکشن سے پہلے فیصلہ ہوا تھا، مجھ جیسے پارٹی کے ادنا ورکر، ایک سیاسی ورکر کو یہ پتہ تھا کہ سندھ میں کس کی حکومت ہوگی، اور 8 فروری کے بعد بلوچستان میں کن پارٹیوں کی حکومت ہوگی، مخلوط کولیشن حکومت، پنجاب میں کس پارٹی کی حکومت ہوگی، وفاق میں کس کی حکومت، اور خیبر میں. وہی ہوا جو ہم سمجھتے بھی تھے، سوچتے بھی تھے اور تجزیہ بھی کرتے تھے اپنے مجلسوں میں، اپنے محفلوں میں. اب تو اس میں جب فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا تو پھر الیکشن کمیشن کا رول کہاں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بڑی اور چھوٹی اکثر پارٹیوں نے، ماسوائے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی تمام پارٹیوں نے، بلکہ مسلم لیگ کے اندر بہت سے اہم پیپلز پارٹی میں بہت سے اہم سینئر سیاستدان جو 2 3 بار 4 بار وہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آئے ہیں، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو لہٰذا اب الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتے ہیں، تو جب 8 فروری کو الیکشن کمیشن کو آزاد نہیں تھا اور
آج کیسے آزاد ہوگا؟ تو اس لیے یہ قانونی مسئلہ بھی ہے کہ قانون کب حرکت میں آتی ہے، وہ بھی میرے خیال میں مرضی کے تابع ہے، سہولت کاروں کی مرضی کی تابع ہے۔ اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ پھر ڈائریکٹ مارشل لا لگائے۔ وہ چاہے تو قانون حرکت میں آ سکتی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو قانون حرکت میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے جیسے اعتماد کی بات کی تو حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ایک کانسٹیٹیوشنل جو ایک کور ہے وہ تو موجود ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے، لیکن مورلی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی فیصلے ہم کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو ہم دیوار سے لگاتے ہیں اس بنیاد پر کہ میرے پشت پر جو قوت کڑی ہے اس کو وہ پسند نہیں ہے، یا ان کی سیاست ہمیں پسند نہیں ہے، یا اس پارٹی کو جس پارٹی کو آپ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ان کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہے جہاں وہ قبول ہو یا مقبول ہو، جو قبولیت آج حکمران پارٹیوں کو حاصل ہے، یا 18 کے الیکشن کے بعد اسی پارٹیوں کو جو قبولیت حاصل تھی۔ تو اس قسم کی سیاست جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے اثرات اور ثمرات جو قوم کے لیے اور ملک کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور نہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ قوم اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو کمشنر ہے اس کا ٹیمپرر تو میرے خیال ختم ہو چکا ہے، تو ایک نیا الیکشن کمیشن کی تعیناتی ضروری ہے جس میں اپوزیشن جماعتوں کا آؤٹ پٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر میرے خیال میں 80% یا 90% قوم اس پر اعتماد نہیں کرتی ہے۔ تو جب اعتماد نہیں کرتی ہے تو فیصلوں پر کیا اعتماد ہوگا؟ اس سے کیا افراتفری نہیں آئے گی؟ اس سے اور انتشار بڑھے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں سے استحکام آئے گا، لیکن یہ لکھ لے اس سے استحکام نہیں آئے گا، اس سے انتشار بڑھے گی، اس سے فساد بڑھے گی، اس میں افراتفری ہوگی، قوم اور ریاست کے درمیان ایک نفرت پیدا ہو جائے گی، اور وہ نفرت پھر عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہے یا پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے، قوم بے وقوف نہیں ہے۔ لیکن حافظ صاحب پھر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جو ان کا رول رہا، تو آپ کی نظر میں پھر اس کا فائدہ کس کو ہوا انتخابات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہم سیاست یہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن اگر ان کے پاس اختیار نہیں تھے یا ان کے اختیارات سلب کیے گئے تھے اور اس کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ تھی، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو آج حکومت میں ہے، رول کر رہی ہے، وہ پارٹیاں اگر 2018 میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، ہم اس الیکشن کو سلیکشن کہتے تھے، یہی دونوں پارٹیاں، اور وزیر اعظم اس زمانے کی 18 کے انتخابات میں جو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنائے گئے اس کو ہم سلیکٹڈ کہتے تھے۔ کیا 8 فروری کا الیکشن میں جو دھاندلی تھی، یہ 18 کے الیکشن کے دھاندلی کے مقابلے میں 10 گنا برہانگی تھی دھاندلی میں، اتنی بے شرمی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن ان ہوئی دو پارٹیوں نے جو وہ الیکشن کو سلیکشن کہتے تھے، اس الیکشن کو جس کو ہم آکشن کہتے ہیں، انہوں نے تسلیم کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، ہمیں اقتدار کی ہوس لگی ہے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے ہم الیکشن جو آکشن ہو اس کو بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہم کمپرومائز سیاست کرتے ہیں۔ 18 کو پی ٹی آئی نے کمپرومائز سیاست کی، ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے کمپرومائز سیاست کی۔ تو اگر اس قسم کی سیاست ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جمہوریت کمزور ہو جائے گی، پارلیمنٹ کمزور ہو جائے گی، ادارے کمزور ہوں گے۔ آج آپ ہمیں بتا دیں کہ اداروں کا کردار کیا ہے۔ عدلیہ ہے آپ کے سامنے، ایگزیکٹو ہے، مقننہ ہے، ان اداروں کی کیا اختیارات ہیں؟ یہ سارے ایک طاقت کے سامنے سرنڈر ہے۔ قانون سازی طاقت کے سامنے سر بسجود ہے، وہ پارلیمنٹ طاقت کے سامنے الٹا لیٹ چکا ہے۔ اس صورتحال میں ادارے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادارے خسارے میں ہیں، لیکن اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ ارب پتی ہو گئے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حافظ صاحب، جیسے بریک سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے موجودہ حکومت کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز حکومت جو آپ ایک تاثر دے رہے ہیں، تو آپ کے مطابق شہباز حکومت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے؟ بالکل کمپرومائز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت بھی کمپرومائز ہے، صوبوں میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ کمپرومائز ہے۔ آپ مجھے بتائیے دو چیزیں، ایک ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے لیے دو چیزوں کا مضبوط ہونا اور مستحکم ہونا ضروری ہے، پھر ریاست خود بخود مستحکم اور مضبوط ہوگی اور محفوظ ہوگی۔ ایک سیکورٹی کے حوالے سے ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، معیشت، آپ کے مالی حیثیت مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آپ کی امن و امان آپ خود دیکھیے خیبر اور پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور آپ کے معاشی حالت آپ دیکھیے۔ اب ہم یہ دونوں کو کس طرح کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ امن و امان اور سیکورٹی کے حوالے سے فیصلے کون کرتے ہیں؟ ایپیکس کمیٹی۔ اور معاشی حوالے سے فیصلے کون کرتے ہیں؟ SIFC۔ بس اب SIFC اور ایپیکس کمیٹی نہ قانونی کور ہے اس کے لیے، نہ کوئی آئینی کور ہے اس کی، نہ قانونی کوئی حیثیت ہے نہ آئینی، تو پھر حکومت کہاں ہے؟ کیبنٹ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کہاں ہے جب یہ دو کمیٹیاں فیصلے کر رہی ہیں؟ حافظ صاحب، اب جو خیبر پختونخوا کے اندر کچھ ہو رہا ہے، جو CM صاحب کے بیانات آ رہے ہیں سر، JUIF کہاں کھڑی ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایک CM صاحب آپریشن کے حوالے سے اپنا موقف دے رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات عرض کر لوں۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے، انہوں نے کبھی بھی مسلح قوت استعمال کرنے کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں کیا، بلکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے، پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ درجنوں آپریشن ہوئے باجوڑ اور وزیرستان میں، مومن سے لے کر قرم سے لے کر باجوڑ تک، یہ دہشت گرد دن بدن بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ دہشت گردوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون دہشت گرد ہے؟ وہ 40,000 جو افغانستان سے لے کے آئے، تو جس نے سہولت کاری کی افغانستان سے لے کے آئے اس کو سزا ملی، اس کی جواب طلبی ہوئی۔ بلوچستان میں بات کی جاتی ہے 1500 دہشت گردوں کی، لیکن 48 سے لے کر آج تک، بالخصوص 2006 نواب اکبر بگٹی کی سانحے سے لے کر آج تک، یہ دہشت گرد جو آپ کہتے ہیں مسلح قوتیں، اس میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ پھر یہ دہشت گردی، یہ توپک ماری، یہ جو توپک سالاری ہے، بندوق سالاری، یہ صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیوں ہے؟ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ نقوی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک SHO کی مار ہیں، اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے حال ہی میں کہ زائرین پر پابندی کے حوالے سے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ میں سمجھ گیا، میں گورمانی صاحب میں سمجھ گیا۔ دیکھیں، یہی تو ہماری بے حسی ہے، یہی تو غیر سنجیدگی ہے۔ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں، اور وہاں ہم عیاشیاں کرتے ہیں، اور بلوچستان میں کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس آپ داڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہے۔ آپ کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہ کر سکے، اب آپ بلوچستان میں اس قسم کی غیر سنجیدہ بیان دیتے ہیں کہ یہ ایک SHO کی مار ہے۔ تو اگر ایک SHO کی مار ہے تو کتنے SHO قربان ہوئے اس جنگ میں؟ لیکن وہی 1500 دہشت گرد ہے۔ 20 سال سے آپ کہتے ہیں، مشرف کہا کرتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ 3 سردار ہے، سردار عطا اللہ خان مہنگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی، تینوں نہیں ہے اب اس دنیا میں، اللہ تینوں کی مغفرت کرے۔ تو پھر کیوں بلوچستان جل رہا ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو عرض کر لوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، آپ کے خیال میں یہ ہے کہ ہم ان خوبصورت کاسمیٹک بیانات سے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے؟ آپ وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں، لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اندر کا بھی اور باہر کا بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے۔ جب آپ انڈائریکٹ بلوچستان کی وسائل اور معدنیات اور خیبر پختونخوا کی وسائل اور معدنی ذخائر انڈائریکٹ آپ بیرونی دنیا کے ہاتھوں میں بیچتے ہیں، اور آپ کی حیثیت چوکیدار کی ہوگی، تو پھر
یہ سلسلے تو ہوں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے تو قوم اور ریاست کے درمیان نفرت پیدا ہوگی. تو حافظ صاحب یہ جو پھر امریکہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے منرلز کے حوالے سے، تو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم نے مخالفت کیا ہے، ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کا ببانگ دہل کرتے ہیں. دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ باہر سے کمپنی مت لے کے آؤ. دیکھیے، جب آپ معاہدے کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ان ذخائر کو آپ اپنی قوم اور ملک کے لیے اور اس کے مفاد کے لیے استعمال کر سکے. ضرور آپ نے باہر کی کسی کمپنی سے ساتھ مل کے آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں مارنا ضروری ہے؟ قوم کو اعتماد میں لینا نہیں ہے ضروری؟ بلوچستان کے بلوچ اور پشتون کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا اور پاٹا وزیرستان کے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ جو 80,000 لوگ لقمہ اجل بنے، اس کو اعتماد میں لانا ضروری نہیں ہے؟ کون سا آسمان گرے گا ہے؟ اس کو اعتماد میں لے، پھر آگے فیصلے کرے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم بات کریں گے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ابھی سب سے پہلے تو جو خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے سی ایم صاحب کا ابھی جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی سنا، اور رات جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے ان کی گفتگو رات بھی سنی. اوورآل اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو سی ایم صاحب اعتماد میں لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیا وہاں پر لوگوں کی رائے کیا ہے؟ کوئی وفاقی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر کوئی رابطہ ہوا ہے وہاں پر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت حالات بڑے نازک ہیں اور اس کو بڑے ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے. یہ زور زبردستی سے مسائل بڑھ جائیں گے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف آپریشن کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لوگوں کے ساتھ انگیج کیا جائے، لوگوں کو انگیج کیا جائے، جو لوکل لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، اور سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ صوبائی حکومت ہے. تو وفاق جو بھی اقدام اٹھائے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اٹھائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا، دیکھیں، ایک تو دو تین چیزیں ہیں. ایک تو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، ایک جو ہے نا لوکل جو لوگ موجود ہیں وہ، اور تیسرا یہ کہ کیا لوکل لوگ ان میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تین چیزیں، تین اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اس سے جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت جو ہے نا اوورآل اگر آپ سچویشن دیکھیں تو بہت زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے اندر جو ہے نا بڑے غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر جو اقدام اٹھایا جائے اور عوام کو ساتھ ملا کر اٹھایا جائے تو وہ سب سے بیسٹ رہے گا. میرے تو یہی ذاتی رائے ہے. باقی ظاہر ہے سیکورٹی ادارے اور وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن وفاقی حکومت جو اس پورے معاملات کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. وفاقی حکومت نے سچ کوئی رول ادا نہیں کیا اب تک، سوائے تنقید کرنے کے. کسی صوبائی حکومت امن و امان کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو صوبائی حکومت تو بلوچستان کے اندر بھی ہے، وہاں بھی تو امن و امان کنٹرول نہیں ہو رہے، لیکن وہاں پہ ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ خود پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں. اب یہی دیکھیں، کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے نا روکنا صرف صوبائی حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے، اور یہ پیورلی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرحدوں کو محفوظ بنائے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. اگر واقعی امن و امان ہمیں دلچسپی رکھتی ہے وفاقی حکومت، تو پھر صوبے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے. نہیں، لیکن سر ابھی آپ سے پہلے عرفان صدیقی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں کو لایا گیا 40,000 کے قریب لوگوں کو، تو اب ان کے خلاف کارروائی تو ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی، وہ کر سکتی ہے. دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. دیکھیں، یہ صاحب جو ہے نا، یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتا ہے نا، یہ جو انہوں نے زبانی یاد کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ کرتے رہتے ہیں. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ ہے، اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہم تو، ہمارا ملک ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ملک کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ظاہر ہے محب وطن ہونے کے ناطے تکلیف ہوتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ تکلیف آگے بڑھے اور ملک کو اپنے لپیٹ میں لے. تو میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں نا کہ دیکھیں، اگر معاملات مشاورت سے آگے بڑھیں گے تو معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکیں گے، اور اگر نہیں کرنا چاہتی وفاقی حکومت، ان کی اپنی مرضی. دیکھیں، سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جی امن و امان اور یہ چیزیں
देखिए अमन तो लाजमी है, हर एक बंदा चाहता है जो वजीरिस्तान के अंदर बैठा है, चाहे बाजोड़ में बैठा है, चाहे किसी और जगह बैठा है, वो तो चाहता है कि अमन हो, उसके बच्चे अमन में हो, उनके घर बार अमन में हो, और वो तो खुश होगा कि अगर उनके लिए कोई अमन कायम करना चाहता है तो वो तो वेलकम करेंगे। लेकिन ये कि मैं अगेन ये अर्ज़ करूँगा कि अगर मुकामी लोगों को एतमाद में लेकर कोई भी इक़दाम उठाया जाएगा तो उसके फ़वाइद होंगे। ये बार-बार कहना कि जी लोग आए हैं, उनको यहाँ बसाया गया है, अब उनको ये करना है, इसमें तो देखें ना, ये नालायकी तो इस मौजूदा हुकूमत की भी है ना, क्योंकि ठीक है। जो फैसला हुआ था पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो उस फैसले के ऊपर तो बाद में भी अमल दरामद हुआ ना। तो ये इंसाफ से पूछते आप कि जो आपके दौर में क्यों आए, फिर आपने रोका क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन सर अभी ये जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से, जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो तो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि 5 अगस्त को आपका जलसा है लेकिन अभी तक कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, कोई उस तरह पीटीआई हमें मुतहरिक नज़र नहीं आएगी और शायद लोग जो है वो ना निकलें। आपको सर क्या नज़र आ रहा है जलसे के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से? देखिए हुकूमत को ये सरप्राइज़ मिलेगा, और ये वो दिल या दूरस्त वाली बात है। ये सारे बेगम लोग हैं, इनको क्या पता है, ना मुल्क का पता है कि मुल्क जल रहा है, मुल्क में क्या तूफ़ान आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, इनको कोई परवाह थोड़ी है। ये तो यही कहेंगे कि जी हमारी मईशत ठीक हो रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने बचा लिया। ये नहीं बताते हैं कि 33,000 अरब का कर्जा लिया है इन्होंने, और वो 33,000 अरब कहाँ लगाए, कौन सा सूबा बेहतर हुआ है, कौन से सूबे के में इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है, मईशत बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, कोई कारखाने नए लगे हैं, क्या हुआ है? देखिए एक चीनी का स्कैंडल जो है वो हमारे दौर में जब हुआ था तो ये कह रहे थे कि जी जब चीनी की कीमत में इजाफा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अब आप देखें कि महंगाई की तो हद हो गई है, और ये जो करप्शन हुई है चीनी के स्कैंडल में, देखें इस चीज़ को पे शिपुश डाला जा रहा है, इसको धकेला जा रहा है, वरना इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन-कौन लोग, किन-किन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और आवाम को तो टीका लगा है बाकायदा। ठीक वो है, बेचारे ठीक है, 200 लेकिन 250 हाँ, लेकिन शौकत साहब आपके खदशात क्या हैं? ये जो आपने इजाज़त मांगी है जलसे के हवाले से, आपका प्लान बी भी तो सामने आ रहा है कि अगर इजाज़त ना मिली तो फिर क्या होगा? वो प्लान बी को भी हतमी शक्ल आप समझते हैं कि दे दी गई है और आपको खदशा यही है कि इजाज़त नहीं मिलेगी अभी तक जो है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो प्लान बी नहीं है हमारा, एक प्लान ए है, एक प्लान बी है, एक प्लान सी है। जो गलतियाँ हमने माज़ी में ठीक की है। हैं उन गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते, और बड़ा पुरअमन स्ट्रगल होगी हमारी, और कोई मौका ऐसा नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को कि वो कहे कि जी ये इंतशारी आ गए, ये हमलावर आ गए। पूरी मीडिया को इनवाइट करते हैं कि आ जाए देखें, हमारे लोग निहत्ते अवाम होंगे और वो पुरअमन एहतजाज करेंगे जो उनका हक है। लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है ना, मेन ठीक है। स्ट्रगल जो है वो इस बात के ऊपर ज़्यादा है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर आ जाए। रूल ऑफ लॉ नहीं है इस वक़्त, और रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए हुकूमत जो मर्ज़ी है वो करना चाहती है। तो देखिए जलसा करना हमारा हक है, ये कि खुद हुकूमत कहती है एक तरफ कि इनके पास लोग नहीं है, लोग नहीं निकल रहे हैं, इनके पास तो कोई प्लान नज़र ठीक नहीं है। आ रहा है। इजाज़त दे दो ना, पता चल जाएगा। मीनार पाकिस्तान भरना कोई आसान काम तो नहीं है। अगर हमारे पास लोग नहीं है, ना आना चाहे तो अच्छी बात है चले ना, आप मीडिया को कर दो। आप बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे, आप बता दें दुनिया को कि जी इनके पास लोग नहीं है। चलें। बहुत खौफज़दा है अंदर हाँ, से, बिल्कुल। बहुत बड़ा खा रही है चलें, ठीक। कि आप चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शौकत साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पीटीआई की स्ट्रेटजी के हवाले से, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लान ए या बी नहीं, प्लान सी भी है, और इस हवाले से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि वो जलसा हो या ये जो APC के हवाले से जैसे हमने गुफ्तगू की, इस हवाले से मज़ीद क्या हिकमत अमली सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।